جب میں پہلی مرتبہ آج سے 28 سے 29 سال پہلے جب اپنا پہلا اسمبلی کا الیکشن کا ٹکٹ مجلس نے مجھے دیا تھا، تو اس وقت مجلس کے بہت سے اراکین اسمبلی حیدرآباد میں تھے، تو سوائے میرے تمام امیدواروں کی کامیابی نہیں ملی۔ وہ اسمبلی کے انتخابات میں ان کو شکست ملی، ہار گئے تھے۔ میں واحد رکن اسمبلی منتخب ہوا تھا۔ تو الحمدللہ جو پہلی چیز میں نے اپنے مرحوم والد سے سیکھی تھی کہ جب میں اسمبلی کا الیکشن کا سرٹیفکیٹ لے کر، اس زمانے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں تھی، بیلٹ پیپر سے کاؤنٹنگ ہوتی تھی، تو بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ 24 گھنٹے کبھی 35 گھنٹے بھی چلتی تھی۔ خیر بہرحال میں رات میں بہت رات ہو گئی تھی، میں اپنا سرٹیفکیٹ لے کر جب اپنے گھر کو گیا اور اپنے والد مرحوم سے ملاقات کی، تو انہوں نے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میں نیا سیاست میں تھا، مجھے ان تمام حالات کی باتیں نہیں معلوم تھی۔ آج بھی مجھے تھوڑی بہت باتیں آتی ہیں، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہمارے والد نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم سو جاؤ، آرام کرو، صبح میں بات کرتے ہیں۔ اور جب صبح ہوئی تو ہم نماز پڑھ کے سو گئے تھے، تو 10:30 11 بجے میرے والد نے میرے کمرے کے پاس آ کر کہا کہ چلو ابھی دارالسلام جانے کا ہے۔ تو میں سمجھا نہیں، کہ میں سمجھا کہ بھائی یہ آدمی ہے کیا ہے، ابھی ہم سب ہار گئے اور یہ دوسرے دن صبح مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی۔ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب ہم دارالسلام کو گئے حیدرآباد میں، تو قریب 10 سے 15 دن تک دارالسلام میں صرف 3 لوگ بیٹھتے تھے۔ ایک میرے مرحوم قائد، میرے والد مرحوم، میں، اور ہمارے پاس ایک آفس میں کام کرنے والے رزاق صاحب۔ تو 15 دن ہم لوگ اکیلے بیٹھتے تھے۔ کوئی لوگ، بہت سے مجلس کے لوگوں میں مایوسی تھی، غم تھا، مگر 15 دن کے بعد لوگ آتے گئے۔ مجھ سے ہمارے مرحوم والد نے بڑی محنت کروائی۔ میں نے آج جو کچھ بھی میں آج یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں مجھے یہاں تک لایا، اور میرے مرحوم والد کی اور میری ماں کی دعائیں ہیں کہ میں یہاں تک آیا ہوں۔ تو آپ تمام کو صرف یہی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمت مت ہاریے۔ اگر آپ ہمت ہار جائیں گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ لوگ ماشاءاللہ سے اپنی زندگیوں میں بڑی محنت کر کے آپ لوگوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے انفرادی طور پر، تو یہ بھی ایک کڑی ہے، ہم کو محنت کرنا ہے۔ ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں گے، اور جو ہماری کمزوریاں ہیں، تنظیمی کمزوری ہوں گی، جو بھی ہوں گی، ہم اس کو دور کریں گے۔ اور میں بھی آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے اسمبلی کے انتخابات کے دوران، چناؤ کے دوران، میں نے عوام سے وعدہ کیا تھا، گجرات کی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں الیکشن کا نتیجہ چاہے کچھ بھی آ جائے، میں گجرات کو آتا رہوں گا، الیکشن لڑتا رہوں گا، جد و جہد کرتے رہیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے،